بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 19 فروری 2026 کی بیٹھک شروع کر رہا ہوں۔ بیٹھک کھولنا زیادہ بہتر ہے، بیٹھک کا دروازہ کھول رہا ہوں۔ تو آج میں نے ایک افسانہ سنانا ہے، بابا جمالی شاہ کا جلال۔ تو حسب معمول اس افسانے کے شروع میں ہی یہ شعر درج ہے: وادی حیرت میں حیدر دیکھ لو، وادی حیرت میں حیدر دیکھ لو، سارے فرزانے ٹھکانے لگ گئے۔ تو یہ فرزانوں کے ٹھکانے لگنے کی کہانی ہے۔ تو شروع کرتا ہوں۔ جو کچھ جیلے کے ساتھ ہو گیا ہے، کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، لیکن اس کی ساری ذمہ داری خود اس پر اور اس کے سخت دل مولوی باپ پر ہی عائد ہوتی ہے۔ مولوی عطاء الرحیم پہلے ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ وہاں کی چھوٹی سی مسجد میں نمازیں پڑھاتے، گاؤں والوں کو خدا رسول کی باتیں سناتے۔ گاؤں والوں کو ان کی باتیں سمجھ میں آتیں یا نہ آتیں، لیکن سارے لوگ ان کی بہت عزت کرتے۔ حالات نے پلٹا کھایا تو وہ گاؤں سے شہر آ گئے۔ یہاں ترقی کرتے کرتے وہ شہر کی جامع مسجد کے امام بن گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پہلے موٹر سائیکل، پھر کار اور آخر کار پجاروں کے مالک بن گئے۔ اب ان کا روب دبدبا بھی بہت ہو گیا تھا۔ ہر شعبہ حیات کے لوگ ان کی خوشامد کرتے، ان کے آگے آنکھیں بچھاتے چلے جاتے۔ لوگوں کی خوشامد اور دولت کی ریل پیل نے انہیں وسیع المشرب اور راسخ العقیدہ عالم کی جگہ متعصب اور کٹر پن کا شکار مولوی بنا دیا تھا۔ اب مجھے احساس ہو رہا ہے کہ جیلے کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، اس میں شاید تھوڑا سا میرا بھی قصور ہے۔ میں نے ایک دفعہ اسے ایک مجذوب کا قصہ سنایا تھا۔ مغلیہ دور حکومت میں جب ایک اہم مغل بادشاہ کی تیار کرائی ہوئی عالیشان مسجد میں پہلی نماز ہونے لگی تو ایک مجذوب بھی نماز کے مقتدیوں میں شامل ہو گیا۔ مغلوں کے مقرر کردہ امام نے نماز شروع کی تو اس مجذوب نے بلند آواز میں کہا، جو کچھ امام کے دل میں ہے وہ میرے قدموں میں ہے۔ مغل بادشاہ، ان کے سرکاری امام اور سارے درباریوں کو مجذوب کی یہ حرکت ناگوار گزری۔ نماز کے بعد اس مجذوب کو ڈانٹا گیا تو اس نے بڑی سادگی سے کہا، میرے قدموں کے نیچے کی زمین کھود کر دیکھ لو، میں نے جو کچھ کہا ہے سچ کہا ہے۔ بادشاہ کے حکم سے اسی وقت وہاں کھدائی کی گئی تو ایک تھیلی برآمد ہوئی جس میں سونے کی 1000 اشرفیاں تھیں۔ سب لوگ اس واقعہ پر ابھی حیران ہی تھے کہ اس مجذوب نے کہا، نماز شروع کرتے ہی امام نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ بادشاہی مسجد کی پہلی نماز پڑھا رہا ہوں، ذل الہی بنفس نفیس حاضر ہیں، کم سے کم سونے کی 1000 اشرفیاں تو ضرور انعام میں عطا کریں گے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ جو کچھ امام کے دل میں ہے وہ میرے قدموں میں ہے۔ جب میں نے جیلے کو یہ قصہ سنایا تھا، اس کی آنکھوں میں معصومانہ حیرت تھی۔ پھر وہ مجھ سے وقتاً فوقتاً صوفیاء کرام اور اولیاء عظام کے حالات پوچھتا اور سنتا رہتا۔ پھر کہیں ایک دن اس نے اپنے باپ مولوی عطاء الرحیم کے سامنے بھی چند قصے دہرائے تو مولوی عطاء الرحیم بھڑک اٹھے۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ ان کا بیٹا اس حد تک گمراہ قوماس میں ہے، کہ ان کا بیٹا اس حد تک گمراہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے بڑی مہارت سے جیلے کو کنٹرول کیا۔ چنانچہ ایک مختصر سے وقفہ کے بعد میری جیلے سے ملاقات ہوئی تو وہ اپنے مولوی باپ کے عطا کردہ علم کے باعث اپنی معصومیت اور حیرت کھو چکا تھا۔ اب وہ مجھے بتا رہا تھا کہ یہ سب مجذوب فقیر ڈھونگی ہوتے ہیں، اولیاء کو مجذوبوں کے ساتھ نہیں ملانا چاہیے۔ میں نے اسے توجہ دلائی کہ تصوف کے بارے میں جاننا اور صوفیانہ تجربے سے گزرنا دو الگ الگ چیزیں ہیں،
لیکن میری بات اب جیلے کی نظر میں جچ نہیں رہی تھی، الٹا وہ مجھے یقین دلا رہا تھا کہ مغلیہ دور کے امام سے الجھنے والا مجذوب دراصل ملحد تھا، پورا کلمہ نہیں پڑھتا تھا، اسی لیے اسے قرآن و سنت کی روشنی میں قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ اس مجذوب کی شہادت میں مذکورہ امام کی سازش شامل تھی، جس نے اپنی سبکی کا بدلہ لینے کے لیے مذہبی عقائد کا ڈرامہ کیا تھا۔ بس اسے اتنی نصیحت کر دی کہ وہ کسی بھی مسلک پر کاربند رہے، لیکن کبھی کسی مجذوب فقیر سے نہ الجھے۔ ایک حصہ یہ افسانے کا مکمل ہوا، اب دوسرا حصہ اس کا شروع ہو رہا ہے۔ بابا جمالی شاہ شہر کے درمیان میں واقع قبرستان میں ہی اکثر دیکھے جاتے تھے، کبھی کبھار شہر کی سڑکوں پر بھی اپنی دھن میں جاتے نظر آ جاتے۔ کسی کی دعا کی درخواست قبول کرنا ان کے موڈ پر منحصر تھا، لیکن جس کی دعا کی درخواست قبول کرتے فوراً ہاں یا نہ میں جواب دے دیتے۔ خود میں نے اپنے 10ویں کے امتحان کے بعد ان سے کہا تھا، جمالی بابا دعا کریں میں 10ویں میں پاس ہو جاؤں۔ انہوں نے اپنی آنکھیں موند لیں، ان کے بے آواز ہونٹ تھوڑی دیر کے لیے ہلے جیسے خدا سے دعا کر رہے ہوں، پھر انہوں نے آنکھیں کھول کر کہا، جا بچہ تو پاس ہو گیا۔ اسی لمحے مجھے خیال آ گیا کہ فرسٹ ڈویژن بھی مانگ لوں، چنانچہ میں نے بابا جمالی سے پھر فرسٹ ڈویژن میں پاس ہونے کی دعا کے لیے بھی کہہ دیا۔ پہلے تو انہوں نے مجھے خشمگین نظروں سے دیکھا، پھر اسی طرح بے آواز ہونٹ ہلانے لگے۔ جب انہوں نے آنکھیں کھولی تو ان میں مسکراہٹ تھی، کہنے لگے یہ دعا بھی پوری ہوئی، قدرت خدا کی میں فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو گیا۔ تاہم کسی کی دعا کی درخواست سننا بابا جمالی شاہ کی مرضی پر منحصر تھا، عموماً وہ بڑے لوگوں کی درخواست پر دھیان نہیں دیتے تھے۔ ایک بار علاقے میں بارشیں نہیں ہوئیں، فصلوں کے نقصان اور قحط کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ تب مولوی عطاء الرحیم نے ایک دن پہلے سارے شہر میں نماز استسقاء کے لیے اعلان کرایا اور اگلے دن بڑی عیدگاہ میں نماز استسقاء پڑھائی، لیکن بے سود۔ لگ بھگ ایک ہفتے کے بعد بعض غریب غربا بابا جمالی شاہ کے پاس بارش کی دعا کرانے کے لیے گئے۔ بابا جمالی شاہ نے اپنے معمول کے مطابق آنکھیں نہیں موندیں، مزاروں سے کھجور کی چند چھڑیاں اٹھائیں اور سڑک پر آ گئے۔ انہوں نے وہ چھڑیاں زور زور سے سڑک پر مارنا شروع کر دیں۔ سڑک پر 2-3 بار چھڑی مارنے کے بعد ایک بار آسمان کی طرف منہ اٹھا کر دیکھتے اور پھر جیسے ڈانٹنے کے انداز میں کہتے، اور مینہ برساتا ہے یا نہیں؟ میں کہتا ہوں مینہ برساؤ۔ میرا خیال ہے کہ ہر بندے کی خدا کے ساتھ تعلق کی اپنی نوعیت ہوتی ہے۔ خدا تو اندر کے سارے بھید جانتا ہے، وہ کسی کی عاجزی میں بھی ریاکاری کی بو پائے اور اسے دھتکار دے، اور کسی کی بے ادبی جیسی بے تکلفی میں بھی محبت کی خوشبو پائے اور اس کے ناز اٹھا لے۔ بابا جمالی شاہ ساری چھڑیاں سڑک پر مار مار کر توڑ چکے تو پھر قبرستان واپس چلے گئے، لیکن سارے شہر نے دیکھا کہ گھنگھور گھٹائیں امڑی چلی آ رہی تھیں۔ پھر ایسی برسات ہوئی کہ قحط کے سارے خوف دھل گئے۔ ویسے تو مولوی عطاء الرحیم اس واقعہ کے بعد سے ہی بابا جمالی شاہ کے سخت خلاف ہو گئے تھے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بار مولوی صاحب کو رات کی تاریکی میں بابا جمالی شاہ کے پاس جاتے دیکھا تھا۔ شاید مولوی صاحب نے انہیں دعا کی درخواست کی ہو اور بابا جمالی شاہ نے انہیں جواب ہی نہ دیا ہو۔ تھوڑے ہی دنوں کے بعد پتہ چلا کہ مولوی عطاء الرحیم کی رپورٹ پر بابا جمالی شاہ کو پڑوسی ملک کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا، لیکن گرفتاری کے تیسرے ہی روز پتہ چلا کہ بابا جمالی شاہ پر تشدد کرنے والا چھوٹا تھانے دار پاگل ہو گیا ہے اور تھانے کے عملے نے خوفزدہ ہو کر بابا جمالی شاہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اس واقعہ کے بعد مولوی عطاء الرحیم کے غیظ و غضب میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ان کے اشارے پر ان کے بیٹے جیلے نے بہت سارے بچوں کو ٹافیوں کا لالچ دے کر وقتاً فوقتاً بابا جمالی شاہ پر پتھراؤ کرنے اور انہیں پاگل پاگل کہنے کی ڈیوٹی پر لگا دیا۔ میں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ ایسے مجذوبوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے، لیکن وہ بابا جمالی شاہ کو کوئی بہت بڑا چال باز اور مکار قرار دے رہا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ بابا جمالی شاہ مسمرزم کا عمل جانتا ہے، اسی لیے تھانے والوں کو بیوقوف بنانے میں کامیاب ہو گیا ہے۔
یہ دوسرا حصہ بھی مکمل ہو گیا. اب آخری حصہ. آج بعد نماز عصر نوجوانوں کا ایک گروہ ایک جنازہ اٹھائے ہوئے بابا جمالی شاہ کے پاس پہنچا تھا. یہ سارے لڑکے جیلے کے دوست یا واقف کار تھے. میت کے طور پر جیلا لیٹا ہوا تھا. ان کا پروگرام تھا کہ پہلے بابا جمالی سے کہیں گے کہ یہ ایک میت ہے، اس کا جنازہ پڑھا دیں. جب بابا جنازہ پڑھا دیں گے تو پھر سب مل کر بابا کا مذاق اڑائیں گے. اس پروگرام کا روح رواں جیلا تھا، اس لیے وہ خود میت بنا پڑا تھا. لڑکوں نے ایک شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ بابا جمالی شاہ سے کہا کہ یہ ایک میت ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. بابا نے نماز جنازہ پڑھانی شروع کر دی. حالانکہ پیچھے کوئی صف بھی نہیں بنی تھی، نہ ہی کوئی اور نماز جنازہ میں شریک تھا. بابا جمالی اکیلے ہی لگے ہوئے تھے. جب انہوں نے آخری سلام پھیرا تو لڑکوں نے زور زور سے کہے لگانے شروع کر دیے اور کہنے لگے، بابا جمالی یہ تو مولانا عطاء الرحیم کا بیٹا جیلا ہے اور زندہ ہے. تب بابا جمالی شاہ نے بڑے جلالی انداز میں کہا، یہ جو کوئی بھی تھا اب صرف قیامت کے دن ہی اٹھے گا، کیونکہ اس کا جنازہ جمالی شاہ نے پڑھا دیا ہے. تمام حاضرین پر سکتہ طاری ہو گیا. جیلا واقعی بر چکا تھا. جو کچھ جیلے کے ساتھ ہو گیا ہے کاش ایسا نہ ہوا ہوتا، لیکن اس کی ساری ذمہ داری خود اس پر اور اس کے سخت دل مولوی باپ پر ہی عائد ہوتی ہے. یہ جناب بابا جمالی شاہ کا جلال آج کی میری پیشکش. اور میرا خیال ہے بات زیادہ سیریس ہو گئی ہے تو اس کو تھوڑا سا لائٹر موڈ میں بھی کر دیا جائے. تو میں نے ایک اقتباس رکھا ہوا تھا کہ اگر ٹائم کی گنجائش ہوئی تو یہ میں سنا دوں گا، تو وہ میں سناتا ہوں. میرا گنجائش ہے ابھی ٹائم کی. میرا یادوں کا ایک باب ہے، کھٹی میٹھی یادیں کتاب کا ایک باب ہے، دعائیں اور قسمت. اور یہ میں نے 2000 کے شروع میں لکھا تھا. جی بالکل، یہ مئی جون 2026 میں چھپ بھی گیا تھا. تو یہ 2020 کا لکھا ہوا آج 2026 میں سنا رہا ہوں. اس کا اقتباس، ایک اقتباس چھوٹا سا اقتباس ہے جو یہ دعاؤں وغیرہ اور انہی معاملات سے تھوڑا سا ریلیٹڈ اور تھوڑا سا لائٹر موڈ بھی. بیدار ہونے اور رات کو سونے سے پہلے کی دعائیں اور فجر کی نماز کے بعد کی بہت ساری دعائیں، اور ان کے علاوہ میری زندگی سے گہرا تعلق رکھنے والی بعض دعائیں ایسی ہیں جن کا میں دن میں ایک بار مکمل ورد کرتا ہوں. اپنی جاب پر جاتے ہوئے مجھے بذریعہ ٹرین آدھے گھنٹے کا سفر کرنا ہوتا ہے، اور اس عرصہ میں ان ساری دعاؤں کا ورد مکمل کر لیتا ہوں. ورد کرتے ہوئے ہونٹ تو بہرحال ہلتے ہیں. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ میرے سامنے کوئی گوری بیٹھی ہے اور میرے ہلتے ہوئے ہونٹوں کو حیرت سے دیکھ رہی ہے. ورد کرتے ہوئے میں عموماً غض بصر سے کام لیتا ہوں. اس کے باوجود کبھی کبھار نظر اٹھ تو جاتی ہے. ایک بار عام گوریوں سے کہیں زیادہ خوبصورت گوری میرے سامنے آ بیٹھی اور میرے ورد پر اس کی حیرت بھی غیر معمولی سی لگی. مجھے لگا یہ ابھی مجھ سے پوچھ بیٹھے گی کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس نے تو نہیں پوچھا، لیکن اپنی اس وقت کی حالت پر مجھے ایک لطیفہ یاد آ گیا اور وظیفہ کے دوران ہی ایک شریر سی مسکراہٹ میرے چہرے پر پھیل گئی. لطیفہ یوں ہے، ایک صاحب اپنے دوست کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہاں ایک پنجرے میں 2 طوطے بند ہیں. ایک طوطا حالت سجدہ میں ہے اور ایک طوطا مسلسل تسبیح کر رہا ہے. وہ صاحب دونوں طوطوں کی شرافت اور نیکی سے بہت متاثر ہوئے اور اپنے دوست سے کہنے لگے، میری ایک طوطی ہے جو بہت شرارتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو وہ طوطی 2-4 ہفتوں کے لیے آپ کے طوطوں کے پاس چھوڑ جاؤں تاکہ ان کی رفاقت میں طوطی کی بھی تربیت ہو جائے. دوست راضی ہو گیا. وہ صاحب اپنی طوطی لے آئے. جیسے ہی طوطی کو طوطوں والے پنجرے میں ڈالا گیا، تسبیح والے طوطے نے فوراً اپنی تسبیح پرے پھینکی اور سجدہ ریز طوطے کو ہلا کر کہنے لگا، یار اٹھ جاؤ، آخر ہماری دعا قبول ہو ہی گئی. تو یہ میں نے کہا بابا جمالی شاہ والا ذرا زیادہ ہیوی ہو گیا ہے، تو ایک ہلکا پھلکا سا یہ بھی سنا دوں. اور یہ میری زندگی کا مطلب ہے، یہ حقیقی واقعہ ہے، کوئی وہ نہیں، کہانی نہیں ہے.
یہ ایسے ہوا میرے ساتھ، اور جیسے ہوا میں نے لکھ دیا ایمانداری سے۔ اب ایک غزل کی بجائے 2 چھوٹی غزلیں سنا دیتا ہوں، دیکھتا ہوں اگر ایک سے ہی گزارا ہو جاتا ہے تو ایک ہی ٹھیک ہے، ورنہ دونوں سنا دوں گا۔ اس طرح شہر انا پر میں تباہی مانگوں، مجھے شک پڑتا ہے میں نے شاید پہلے یہ سنائی نہ ہو، لیکن وہاں میں نے نوٹ نہیں کی ہوئی، درج نہیں ہے، کوئی بات نہیں، دوبارہ سے۔ اس طرح شہر انا پر میں تباہی مانگوں، اپنے ہونے سے نہ ہونے کی گواہی مانگوں، اور اس کے ہونٹوں پہ میں پھر مہکوں تمنا بن کر، اس کے ہونٹوں پہ میں پھر مہکوں تمنا بن کر، پھر وہ چاہت جو کبھی اس نے تھی چاہی مانگوں، اس کے ہونٹوں پہ میں پھر مہکوں تمنا بن کر، پھر وہ چاہت جو کبھی اس نے تھی چاہی مانگوں، اور یہ تو ہوگا کہ میں بھڑکوں گا یا بجھ جاؤں گا، یہ تو ہوگا کہ میں بھڑکوں گا یا بجھ جاؤں گا، یوں سلگنے سے تو بہتر ہے ہوا ہی مانگوں، یہ تو ہوگا کہ میں بھڑکوں گا یا بجھ جاؤں گا، یوں سلگنے سے تو بہتر ہے ہوا ہی مانگوں، اور اس کو پانے کی تمنا پہ یقین کب ہے مگر، اس کو پانے کی تمنا پہ یقین کب ہے مگر، ہاتھ جب اٹھ ہی گئے ہیں تو دعا ہی مانگوں، اس کو پانے کی تمنا پہ یقین کب ہے مگر، ہاتھ جب اٹھ ہی گئے ہیں تو دعا ہی مانگوں، اور اپنی کچھ نیکیاں لکھنے کے لیے بھی حیدر، اپنی کچھ نیکیاں لکھنے کے لیے بھی حیدر، اپنے ناکردہ گناہوں سے سیاہی مانگوں، اپنی کچھ نیکیاں لکھنے کے لیے بھی حیدر، اپنے ناکردہ گناہوں سے سیاہی مانگوں، اور اس طرح شہر انا پر میں تباہی مانگوں، اپنے ہونے سے نہ ہونے کی گواہی مانگوں۔ یہ پہلی غزل تھی جی، دوسری بھی اسی کے ساتھ ہی چھپی ہوئی، اور چھوٹی وہ اس سے بھی چھوٹی ہے، 4 شعر ہیں سارے، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ اس میں تو ایک رنگ میں وہ اللہ نور السماوات والارض والا جھلک بھی آ جاتی ہے ہلکی سی، اور وہ جھلک اللہ کی، وہ جھلک کسی محبوب میں بھی دکھائی دے سکتی ہے، اللہ میں بھی دکھائی دے سکتی ہے۔ روشنی روشنی سی ہر سو ہے، روشنی روشنی سی ہر سو ہے، یہ تیرا دھیان ہے کہ خود تو ہے، روشنی روشنی سی ہر سو ہے، یہ تیرا دھیان ہے کہ خود تو ہے، جب تلک دیکھوں ایک گلاب ہے وہ، جب تلک دیکھوں ایک گلاب ہے وہ، اور چھونے لگوں تو خوشبو ہے، جب تلک دیکھوں ایک گلاب ہے وہ، اور چھونے لگوں تو خوشبو ہے، اور ہاتھ آتی نہیں دھنک جیسے، ہاتھ آتی نہیں دھنک جیسے، وہ بھی رنگوں کا ایک جادو ہے، ہاتھ آتی نہیں دھنک جیسے، وہ بھی رنگوں کا ایک جادو ہے، اور اس نے پتھرا دیا مجھے حیدر، اس نے پتھرا دیا مجھے حیدر، دیکھنے میں جو آئینہ روح ہے، اس نے پتھرا دیا مجھے حیدر، دیکھنے میں جو آئینہ روح ہے، روشنی روشنی سی ہر سو ہے، یہ تیرا دھیان ہے کہ خود تو ہے۔ یہ جی آج کی بیٹھک کا میرا مٹیریل پورا ہو گیا، کوٹا پورا ہو گیا، اور میں دیکھ رہا ہوں جی شروع میں آغاز میں ہی مہرین تو آ گئی تھیں، تو وہ عثمان یا مہرین میں سے کوئی ایک آ جائے تو مجھے دھارس بن جاتی ہے کہ ہاں بھائی اب میں ٹھیک چل سکتا ہوں، غلطیاں بھی کرتا رہوں گا تو کام چلتا رہے گا۔ وعلیکم السلام ناہید، اور پھر عثمان بھی آ گیا، اب ناہید بھی آ گئی، ناہید کی وہ سہیلی بھی بینا، ہاں نام یاد ہے، بینا انٹرویو بھی آئی ہوئی ہیں، اور بھی بہت سارے دوست ہیں، اب کوئی نام مجھے دکھائی دے، ضلع گوندل، ضلع صاحب جو بھی، بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے یہ ڈر ہے نا کہ میں اب نام دیکھنے جاؤں تو پھر کوئی جمپ کر کے اوپر نہ آ جائے، کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ میرے ہاتھ لگانے سے بھی وہ ہو جاتا ہے۔ مونا لیزا، جی مونا لیزا،
اور جو مشکل نام ہے میں وہ نہیں پڑھتا جی نام. بہرحال جی سب کا شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور مہرین کل بھی آئی تھیں اور کل بھی مجھے تسلی ہو گئی تھی، لیکن میں ذکر نہیں کر سکا، تو آج تو بالکل شروع میں ہی آ گئی تھیں. تو جزاک اللہ، سب کا شکریہ، بہت بہت شکریہ. اور افسانہ کیسا لگا، میرا اقتباس کیسا لگا طوطے والا. اور دعا تو سارے ہی کرتے ہیں نا، بندہ ہر طرح کی دعا اللہ میاں سے تو مانگ سکتا ہے نا. تو اور غزلیں کیسی لگیں اپنی رائے سے نوازیں. جب یہ ابھی یوٹیوب پر تو میں ابھی لگا دوں گا کوئی آدھے گھنٹے پونے گھنٹے تک. تو ٹک ٹاک پر کل میرے پیج پر یہ ریکارڈنگ لگ جائے گی. تو اب اجازت چاہتا ہوں سب سے، بہت بہت شکریہ، سب کا بہت بہت شکریہ. خاص طور پر مہرین کا، عثمان کا، اور ناہید کا، اور ناہید کی سہیلی بینا کا، اور باقی ساروں کا بھی جن کے میں نام نہیں پڑھ سکا. وہ مجھے کہیں ان باکس میں اپنے نام بھیج دیا کریں نا، تو میں کسی بھی اس میں آپ کو اکنالج کر سکتا ہوں. مجھے ان باکس میں اپنے نام بھیج دیا کریں کہ ہم آئے تھے. تو ورنہ ٹھیک ہے، سب کا شکریہ، سب کی خیر. السلام علیکم.